بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر نمبر 5 میں یہ سیکشول ریپروڈکشن کی ٹائپس دیکھ رہے تھے اور ویجیٹیٹیو پروپیگیشن تک ہم پہنچے تھے. ٹھیک ہے. ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ روٹ وغیرہ میں ہوتی ہے, اسٹم وغیرہ میں ہوتی ہے, لیف وغیرہ میں ہوتی ہے, یعنی یہ ان پارٹس میں ہوتی ہے جو ویجیٹیٹیو پارٹس ہوتے ہیں, یعنی وہ جو تولیدی حصے نہیں ہوتے کسی بھی پودے کے, ان کے اندر ہوتی ہے. تولیدی حصے خاص طور پہ پھول ہوتے ہیں جس میں کہنا چاہیے کہ تولیدی اعضاء موجود ہوتے ہیں کسی بھی پودے کے. اس کے علاوہ کسی بھی حصے سے اگر پروپیگیشن ہوتی ہے یعنی نیا پودا بنتا ہے تو وہ ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جڑ میں بھی ہو سکتی ہے, تنے میں بھی ہو سکتی ہے, پتے میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی پودے کے کسی بھی پارٹ میں ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر اس سے کہنا چاہیے پودے سے کوئی حصہ نکلتا ہے, جہاں سے بھی نکلنا ہو, اگر وہ جڑ سے نکلتا ہے تو وہاں سے نکلے گا, تنے سے نکلتا ہے تو وہاں سے, اور وہ پھر بعد میں کسی وقت بھی فوراً ہی یا یہ کہ کچھ وقت کے بعد ایک نیا پودا جو ہے وہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں انہوں نے کچھ نام لیے ہیں, یعنی جن پارٹس سے وہ ایک نیا پودا نکلتا ہے ان کے نام یہاں رنر ایک لیا ہے. رنر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیم نکلتی ہے, ایک تنا نکلتا ہے چھوٹا سا ایک پودے سے, اور وہ دوبارہ زمین کے اندر جا کر جو ہے ایک نیا پودا جو ہے وہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹولن ہے, یہ بھی یہ رائزومز کی طرح کا ایک ہوتا ہے. رائزومز کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ایک ہاریزونٹل وہ ہوتی ہے, تنا ہوتا ہے, اور وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے. اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں تفصیل سے, یہاں پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ زمین کے اندر پھیلتا جاتا ہے. بلب ایک خاص قسم کا تنا ہوتا ہے جو جس کے اوپر جو ہے وہ اس کے پتے ہوتے ہیں, اور خاص قسم کے پتے ہوتے ہیں, عام پتوں کی طرح نہیں ہوتے, اور وہ جو ہے نیچے اس کی جڑیں بھی چھوٹی چھوٹی نکل رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو اس کا جو تنے کا حصہ ہے وہ پھولتا جاتا ہے اور ایک نیا جو ہے وہ پودا بناتا رہتا ہے. اسٹم ٹیوبر پوٹیٹو یعنی آلو کے اندر ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. زمین کے اندر اسٹیم ہوتی ہے اس کی, اور وہ اپنے مزید حصے نکالتا ہے جس سے نئے اسٹیم اور نئے آلو بناتا رہتا ہے. بلبل برائیوفائلمز میں ہوتا ہے یہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتے یا تنے کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مزید حصہ نکل آتا ہے جو بعد میں کسی طور پر جو ہے وہ ایک نیا پودا بنا لیتا ہے. روٹ ٹیوبر سویٹ پٹاٹو کے اندر ہوتا ہے, یہ جڑیں ہوتی ہیں جو پھول جاتی ہیں, شکرکندی کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح فائلوکلیڈز یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ان کا نیا پودا پیدا کرنے کا. اس میں جو ہے پتے جو ہیں وہ اسٹیم کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہرے پتے ہوتے ہیں, وہی اسی سے مزید جو ہے پودے بنتے جاتے ہیں. ان کو ہم ذرا ایک تفصیل سے دیکھ بھی لیں. ٹھیک ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ شکرکندی ہے, یہ جو ہے روٹ کی مثال ہے. اس کی جو جڑیں ہیں وہ پھولتی جاتی ہیں, اور یہاں جو ہے اس کا کھانا جو ہے وہ اسٹور ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ رائزوم کی مثال ہے. ٹھیک ہے. یہ جنجر ہے, ادرک, یہ زمین کے اندر ہی سیدھی سیدھی اس طرح اوپر نہیں آتی, سیدھی سیدھی پھیلتی رہتی ہے. اوپر کچھ حصہ اس کا آتا ہے لیکن اصل حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر ہی پھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہے یہ اسٹم ٹیوبر کی مثال ہے. اس میں کیا ہے کہ آلو زمین کے اندر ہوتا ہے, یہ پودا نکل کر ایک نیا آلو کا پودا جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے, زمین کے اندر ہی بنتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ رنر کی مثال ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پودا ہے جس سے ایک تنا نکلا ہے اور جا کر یہ زمین کے اندر دوبارہ چلا گیا ہے اور ایک نیا پودا بنا لیا, پھر اس سے نکلا ہے زمین کے اندر ایک نیا پودا. اس طرح یہ بناتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف بہت ساری چیزیں, اس کو ہم تھوڑا سا ریالٹی میں بھی ایک وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ رنر کی مثال آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ پودا ہے, اس سے چھوٹی سی اسٹیم نکلی اور دوبارہ زمین کے اندر چلی گئی ہے. یہ زیادہ اسٹرابیری کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو گھاس کے اندر ایسا ہوتا ہے, گھاس کی چھوٹی چھوٹی اسٹیم ہوتی ہیں جو اس طرح زمین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے تنے ہوتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے.
اس کے بعد یہ سکرز ہیں. سکر جو ہوتے ہیں یہ ایک شوٹ نکلتی ہے، ایک تنا نکلتا ہے زمین کے نچلے حصے سے، یہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے بالکل نچلے حصے سے نکلتا ہے. یہ اس کے کیلے میں ہوتا ہے، اور پائن ایپل کے اندر ہوتا ہے، اناناس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آف سیٹس جو ہے اس میں بھی جو ایک شوٹ نکلتی ہے جو بالکل نیچے کی طرف سے نکلتی ہے. سکر میں عام طور پہ جو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیچے کے زمین کے اندر سے نکلتی ہے، جبکہ آف سیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. آف سیٹ میں جو ہے زمین جو ہے بیس جو اسٹیم کا ہوتا ہے اس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. رائزومز جو ہیں یہ بھی تنے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیم ہے، اور یہ زمین کے اندر جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف نہیں آتے، بلکہ ان کا اصل جو جگہ ہوتی ہے وہ نیچے ہی زمین کے اندر ہی بنتی رہتی ہے. یہ ادرک کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہلدی کے اندر ہوتی ہے. اچھا، یہ ڈویژن ایک انہوں نے بتایا ہے. بہت سی قسمیں جو ہیں وہ آپ کی بک میں نہیں ہیں، یعنی اس کے بہت سارے انگنت طریقہ کار ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بک میں نہ ہو. تو یہاں ڈویژن ایک پروسیس ہے جو آپ کی بک میں نہیں ہے. یہ بھی اس طرح ہے کہ یہ دو پودوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک نیا پودا بنا لیتے ہیں. بلبز ہیں، بلب کی بہترین مثال لہسن ہے اور پیاز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیاز جو ایک تنا ہے وہ پھولتا جاتا ہے، اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ اوپر جو خاص قسم کے پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کوم بھی ایک اسی طرح کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، جو بلب سے ملتی جلتی ہے. ٹیوبر جو ہے یہ سویٹ پوٹیٹو کے اندر ہوتا ہے. ٹیوبر میں کیا ہوتا ہے کہ جو جڑ ہوتی ہے، نہیں، یہ اسٹیم ٹیوبر ہے. اسٹیم ٹیوبر جو ہے وہ آلو کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آلو کا جو زمین کے اندر جو حصہ ہے وہ اپنے اندر ایک پودے نکالتا رہتا ہے، اور مزید سے مزید پودے بناتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چند مثالیں تھیں ویجیٹیٹو پروپیگیشن کی. آگے ہم اس کو مزید دیکھ بھی لیتے ہیں. اچھا، یہاں بتایا گیا ویجیٹیٹو پروپیگیشن اور آرٹیفیشل پروپیگیشن دو قسمیں ہیں. ایک ویجیٹیٹو پروپیگیشن یہ ہے کہ جو پودا خود بخود اپنے قدرتی انداز میں جو ہے وہ نیا اپنا وہ بناتا ہے، جبکہ آرٹیفیشل پروپیگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو انسان جو ہے وہ بناتا ہے. تو یہ جو ہے جو ویجیٹیٹو پروپیگیشن ہے یہ قدرتی طور پر تنے میں، پتوں میں، جڑوں میں ہوتی ہے، جبکہ آرٹیفیشل پروپیگیشن جو مصنوعی جو پروپیگیشن ہے یہ اس کو جو ہے وہ نکال کر خود کیا جاتا ہے، اور یہ خلیوں میں اور نسیجوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم نیکسٹ ٹاپک اپنا دیکھتے ہیں. یہاں مزید تفصیل سے بتایا گیا کہ اسٹیمز میں ہوتی ہے ویجیٹیٹو پروپیگیشن، جن میں جو ہے بلبز آ جاتے ہیں، رنرز آ جاتے ہیں، رائزومز آ جاتے ہیں، ٹیوبرز آ جاتے ہیں، سکرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، لیوز میں ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ایک لیف جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے جس سے مزید دوسرے نئے لیف نکلے. زیادہ تر برائیوفائٹس میں ہوتا ہے جو کہ ترقی یافتہ پودے نہیں ہوتے. سکرز میں کیا ہوتا ہے کہ سکرز میں جو ہے ایک بالکل روٹ زمین کے اندر سے بالکل وہ پوائنٹ جو روٹ اور شوٹ کے ساتھ، یعنی جڑ اور تنے کے ساتھ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے ایک نیا جو ہے وہ نکلتا ہے تنا، اور وہ ایک نیا پودا بناتا ہے. یہ زیادہ تر کیلے کے اندر ہوتا ہے، اور پائن ایپل کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میتھڈز آف آرٹیفیشل پروپیگیشن، ٹھیک ہے. یہ ہم پیج نمبر 8 پہ ہیں، اس کو ہم ایک نظر اور دیکھ لیتے ہیں. یہاں ہم نے آرٹیفیشل پروپیگیشن کی بات کی تھی. اس کی 3 قسمیں ہیں: کٹنگ، گرافٹنگ اینڈ کلوننگ، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم یہاں ابھی تفصیل سے دیکھیں گے. تو کٹنگ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی پودا جو ہے اس کا جو حصہ ہوتا ہے، اس ایک بڈ ہوتا ہے، یعنی ایک کچھ حصے بنے ہوتے ہیں. تو یہ حصہ اس لیے ہوتا ہے
کہ یہاں سے اس کی جڑ نکلنے کا ہوتا ہے اور یہاں سے اس کے تنے نکلنے کا ہوتا ہے، اور اگر یہ باہر آ گیا تو مزید سے مزید حصوں کا نکلنے کا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کہ ایک پودے کا حصہ لیا جاتا ہے جس میں 2 یا 3 اس قسم کی نوڈز آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایک نوڈ زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ نوڈ اوپر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نوڈ ہے یہ زمین کے اندر اس کی جڑیں نکلنے میں مدد دے دیتا ہے، اور باقی یہاں جو نوڈز ہیں یہ اس کے تنے اور پتے وغیرہ نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس طرح ایک پودا کاٹ کر زمین کے اندر لگایا جاتا ہے، جس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے۔ اردو میں اس کو بھی غالباً قلمے ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں اور دوسرا جو گرافٹنگ آ رہا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کاٹ کے پودا جو ہے وہ زمین کے اندر لگایا جاتا ہے، جبکہ جو نیکسٹ جو پروسیس آ رہا ہے اس میں پودا پودے کا حصہ کاٹ کر دوسرے پودے کے اندر لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گرافٹنگ میں ایک پودا جو ہے وہ زمین کے اندر موجود ہے، دوسرے پودے کا حصہ کاٹ کر اس پودے کے اوپر لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ٹیشوز اور سیلز آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک نیا پودا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس پودے کا حصہ لیا گیا وہ اسکین کہلاتا ہے اور جس پودے کے اندر لگایا گیا وہ اسٹاک کہلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر ایک ہی اسپیشی کی مختلف ورائٹیز کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ اورنج ہے، اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، اسپیشی ایک ہے۔ مینگو ہے، اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، اسپیشی ایک ہے۔ تو ان کے جو ہے پودوں کو آپس میں ملا کر جو ہے ایک نیا پودا، نئی جو ہے ورائٹی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ کلوننگ جو ہے پودوں کے اندر اس طور پر ہوتی ہے کہ پودوں کو لے کر خاص ماحول میں رکھا جاتا ہے زمین سے ہٹ کے، اور ان کو ٹیوبز وغیرہ کے اندر رکھا جاتا ہے، لیبارٹری کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر تیزی سے اے سیکشل ریپروڈکشن کرائی جاتی ہے ہارمونز اور انزائمز کی مدد سے۔ پھر اس کو جب وہ ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے زمین میں اس کو لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو پروسیس آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اپومکسس پاتھینوجینیسس۔ یہ غیر جنسی تولید کا خاص طریقہ کار ہے جو خاص طور پر غیر فقاریہ جانوروں کے اندر ہوتا ہے، جن میں کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں اور رینگنے والے جانور بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ایگ جو ہے وہ میل اسپرم کے ساتھ جو ہے وہ فرٹیلائز نہیں ہوتا۔ اچھا، سیکشول ریپروڈکشن کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ضروری ہے، اس کو ہم نے میوسس کے اندر تفصیل سے پڑھا ہے کہ ایک ایگ ہوتا ہے جو فیمیل کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اسپرم ہوتا ہے جو میل کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ ایگ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے اسپرم کے ساتھ مل کر ایک نیا جاندار نہیں بناتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے یعنی یہ فرٹیلائزیشن فیوژن کا پروسیس نہیں ہوتا۔ گیمیٹس مل سکتے ہیں، ایگ کے گیمیٹس مل کے جو ہے وہ ایک نیا آرگینزم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، نئی چیز، نیا جاندار بناتے ہیں، جو کافی حد تک اپنے جیسے دوسرے جاندار جو کہ ایگ اور اسپرم کے ملنے سے بنتے ہیں ان جیسا ہوتا ہے، لیکن کافی حد تک مختلف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے جس میں اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں کروموزومز کی تعداد جو ہے وہ آدھی بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ ہیپلائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے ہیپلائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کروموزومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اسپرم نہیں مل پاتا جس میں آدھے کروموزوم کی تعداد ادھر موجود تھی۔ اگر آپ کو میوسس کا پروسیس پورا یاد ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدھے کروموزوم اسپرم لے کر آتا ہے، آدھے کروموزوم ایگ لے کر آتا ہے۔ تو یہاں چونکہ اسپرم نہیں مل رہا تو صرف آدھے کروموزوم ہی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیپلائڈ ہوتا ہے، جہاں آدھے کروموزوم جس خلیے کے اندر موجود ہوں وہ ہیپلائڈ خلیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے نیا آرگینزم بنتا ہے، نیا جو ہے جاندار بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ پلانٹس کے اندر، انورٹیبریٹس کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہاں کوسچن یہ ہوتا ہے کہ جب گیمیٹ مل رہے ہیں تو ہم اس کو اے سیکشل ریپروڈکشن کیوں کہہ رہے ہیں، غیر جنسی تولید کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ میل فیمیل گیمیٹ نہیں مل رہے، ٹھیک ہے،
جو گیمیٹ یعنی فیوژن کا جو ہے آپس میں ٹکرانے کا جو پروسیس ہے، فرٹیلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکشل ریپروڈکشن ہے یا جنسی تولید ہے، ٹھیک ہے. یہاں تھوڑی سی ہم کچھ تصویریں بھی دیکھ لیں جس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بی کی مثال آ رہی ہے شہد کی مکھی کی. یہ شہد کی مکھی کی ڈپلائڈ فیمیل بی ہے جس کے اندر کروموزومز کی تعداد پوری ہے. اس نے جب انڈے دیے، ٹھیک ہے، میوسس کے ذریعے اس نے انڈے دیے جس میں کہنا چاہیے کہ کروموزومز کی تعداد آدھی ہو گئی. اب یہ جو ہے یہ میل کے اسپرم کے ساتھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو اور کہنا چاہیے کہ نیا آرگینزم بنایا، تو یہ جو ہے یہ ہیپلائڈ میل بی بنائے گا. یہ جو ہیں یہ ڈرونز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. مکھیوں کے اندر 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک کوئن ہوتی ہے اور وہ کوئن جو ہے، اور ایک فیمیل بی ہوتی ہے اور ایک میل بی ہوتی ہے جو ڈرونز کہلاتی ہے، جو فوج کا کام کرتی ہے مکھیوں کے اندر. تو یہ جو ڈرونز ہیں یہ ہیپلائڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر آدھے کروموزومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں اپنا میل کے اسپرم کے ساتھ مل نہیں پاتے، ویسے ہی بنتے ہیں، تو یہ ان کے اندر کروموزومز کی تعداد آدھی ہوتی ہے. یہی ڈپلائڈ فیمیل بی جو کہ کوئن ہوتی ہے، یہ جب اس کا جو انڈا ہے وہ میل ہپلائڈ کے اسپرم سے ٹکرائے جو کہ مائٹوسس کے ذریعے آیا ہے، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی آدھے کروموزوم تھے، تو لہٰذا یہاں میوسس نہیں ہوگا. آدھے کروموزوم کرنے کے لیے یہ مائٹوسس کے ذریعے آئیں گے. جب یہ اسپرم اس کے ایگ سے ٹکرائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ پورے کروموزومز کی تعداد پوری کر دے گا. اس سے کیا بنے گا؟ ڈپلائڈ، یعنی پورے کروموزومز کی تعداد کے ساتھ فیمیل بی بنے گی، ٹھیک ہے، جو کوئن بھی ہو سکتی ہے اور دوسری کام کرنے والی مکھی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہترین مثال ہے، اور اس میں جو ہے یہ فرق ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ میل آف سپرنگ ہے جو ہیپلائڈ ہے، ٹھیک ہے، جو بغیر فرٹیلائزیشن کیا ہے، یہ ڈرون ہے، یہ فوج کا کام کرتا ہے. یہ فیمیل آف سپرنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ فیمیل مکھی ہے جو کہ پورے فرٹیلائزیشن سے گزر کے آئی ہے، یہ کام کرتی ہے، اور یہ کوئن مکھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت تھی. اس طرح کہنا چاہیے کہ دوسرے انورٹیبریٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں جن میں چھپکلیاں وغیرہ بھی ہیں، دوسرے اور جانور وغیرہ بھی ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ پروسیس ہوتا ہے، اور اس طرح آف سپرنگز یعنی نئے جاندار جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں.